تنا ہے اور اس کے ادھر ادھر جو پھیل رہے ہیں. تو یہ سندھ ہی کی وادی ہے اصل میں، کہ جو مشرقی افغانستان ہے، جو اصل جو پختون علاقہ ہے، وہ اصل میں اسی وادی سندھ کا حصہ ہے. یہاں سے کارواں نکلے گا. یہ اقبال جو ہے اسے میں سیر مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ مستقبل میں اس کی نگاہ چاہتی تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو یہ چیزیں ہیں جو ماضی کا ایک ہے پس منظر 400 سال کا، اور مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں، اس سے مجھے امید ہے کہ کوئی معجزہ ہی رونما ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں. اور یہ کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ ایک رجائیت جو اس میں تھی، ایک پر امید. تو کچھ تھوڑا سا اس کا عقیدت مند کہہ لیجئے، خوشہ چین کہنے کے اعتبار سے وہ میرے اندر بھی اس پہلو سے تو ہے، لیکن حالات فیکٹس آن دی گراؤنڈ آر ویری ڈس اپوائنٹنگ. یہ جو پاکستان دنیا کی 7ویں اور واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، اس کو بھی آپ اسی زمرے میں لیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یقیناً یہ بھی بالکل ایک معجزہ ہے. نہ ہمارے سائنسدان اس کے لیے ابھی کوئی تیار تھے، نہ ہمارے کوئی ادارے ایسے مضبوط تھے. جیسے کہ انڈیا کے اندر تو ایک بڑی ماس اسکیل کے اوپر جو ہے وہ سائنٹسٹ اور انجینئرز پیدا کیے گئے، اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت پھر ایک دفعہ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ آتش فشاں بنا ہوا ہے، اور حالیہ لبنان اسرائیل جنگ جو ہے جو شاید اب کوئی خاتمے کی طرف اس کی سلامتی کونسل اس کے قرارداد منظور کرنے کو ہے، اس کی وہاں سیز فائر کے لیے. تو آپ کیا اس کو اسی بڑی جنگ کا حصہ سمجھتے ہیں جس کا حدیث میں ذکر ہے، یا یہ کوئی ویسی علاقائی ایک جھڑپ ہے؟ نہیں، یہ علاقائی جھڑپ والی بات تو ہرگز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احادیث کی کتابوں میں جو کتاب ملاحم جنگوں کا باب، کوئی ایک جنگ نہیں ہے، اس میں جنگوں کا سلسلہ ہے، جس کو کہ صدام نے کہا تھا پہلی جو جنگ ہوئی تھی 91 تھی وہ غالباً، وہ جو خلیج وار ہوئی تھی، تو اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ ام المحارب ہوگی، یعنی یہ جنگوں کی یہ جو ہے اس کی ماں ہوگی، اس کے جڑ سے، اس کے بطن سے بہت سی جنگیں جو ہے وہ جنم لیں گی. تو اصل میں تو یہ سلسلہ ان ملاحم کا وہاں سے شروع ہو چکا ہے. وہ اس کا پہلا ایک ڈرامہ تھا، اس کے بعد جو آگے چل رہا ہے. اور پیچھے اصل میں کیا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا. دو چیزیں ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل سین پر سمجھنے کی ہیں. ایک ہے یہودی اور جو نیو کون جو عیسائی ہیں، جو کہ بیپٹسٹ ہیں اور پروٹیسٹنٹس ہیں اور ایونجلسٹ ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ کرسچن زائنسٹ ہیں. ان کا پروگرام کیا ہے؟ 4 چیزوں پر وہ متفق ہیں. ایک بہت بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں، گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کا انہدام، اور 3rd ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر، اور اس میں تھرون آف ڈیوڈ اگر رکھنا. یہ 5 چیزیں ہیں. یہ مذہبی سطح پر یہ ہے چیز کہ جو پش کر رہی ہے اس وقت پوری بش انتظامیہ کے اوپر. یہودی اور یہ نیو کونس جن کو کہہ دیا جاتا ہے یہ چھائے ہوئے ہیں. اور یہ اصل میں جیسے کہ بش کہتا ہے مجھ سے اللہ نے یہ کہا کہ یہ کرو تو میں نے یہ کیا ہے. تو یہ خالص ایک مذہبی انداز کا بیک گراؤنڈ ہے یہ. ورنہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عراق پہ کائے کے لیے جنگ کی تھی. کوئی بے شرمی کی انتہا ہے کہ کوئی بھی تو اس کی وجہ ثابت نہیں ہو سکی پوری دنیا کے اندر. اب یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے تو ان کے اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو اس پہلو سے. لیکن وہ ایک مذہبی جنون جو ہے وہ جو کر رہا ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی، جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل دینا. وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ نقشہ بدل دینا وہ یہی ہے کہ عراق تو ان کے قبضے میں آئی گیا، اور یہ اس نے شیرون نے جو پڑا ہوا ہے ابھی وہ بے ہوش پڑا ہوا مرا نہیں ہے، اس نے کہہ دیا تھا جیسے ہی کہ
وہ صدام کا ڈاؤن فال ہوا اور عراق جو ہے اس پر قبضہ ہو گیا امریکیوں کا کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. تو عراق انہیں بلکہ پہلے کہتے تھے کہ ہمارا گریٹر اسرائیل جو ہے وہ دریائے فرات تک ہوگا، یوفریٹس تک. اس وقت پھر اس نے یہ کہا کہ نہیں، اب ہم آگے ٹائگرس تک، دجلہ تک لیں گے تاکہ عراق کا جو زرخیز دوآبہ ہے سارا کا سارا ہمارے پاس آ جائے. پھر اس کے اندر لبنان بھی لینا ہے انہوں نے، اس میں جو ہے شام بھی لینا ہے انہوں نے، کوئی ترکی کا جنوبی حصہ بھی لینا ہے انہوں نے. اس جنوبی حصے سے پانی آتا ہے، وہ پانی کے بند باندھ کے وہ اسرائیل کے اندر لے کر آئیں گے تاکہ اور ادھر ادھر پانی جائے نہ. اسی طریقے سے انہوں نے اپنے خیال کے مطابق مصر کا سینائی پیننسولا جو ہے وہ لینا ہے، صحرائے سینا، اور جو ڈیلٹا ہے نائل کا، جوشن کا علاقہ جہاں پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو آباد کیا تھا، وہ بھی لینا ہے. اور سعودی عرب کا حجاز کا بھی شمالی حصہ انکلوڈنگ مدینہ لینا ہے. تو احادیث میں یہی آیا مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال، لیکن باقی کے مطلب یہی ہے کہ ہو جائے گا. اچھا، دوسرا اس کے اندر جو ہے مالیاتی استعمال ہے. اس میں بھی بیک پر یہودی ہے، لیکن اصل میں وہ امریکہ اور ویسٹرن جو ہے مالیاتی استعمال جو ہے پوری دنیا کے اوپر، کہ دنیا جو ہے ورکرز کے اوپر مشتمل رہ جائے گی، اور یہ لکیریں جو ہیں، یہ ملک ختم ہو گیا دوسرا شروع ہو گیا، یہ بے معنی ہو جائے گی. ملٹی نیشنلز کی حکومتیں ہوں گی، بڑی بڑی ملٹی نیشنلز جو ہیں ان کے امپائرز بنیں گے، اور اس سے ہم پوری دنیا کی جو ہے معیشت اس کو کنٹرول کر لیں گے. یعنی ایک استعمال وہ تھا کہ ہندوستان کو فتح کرو. اب کیا ہوتا تھا، ہندوستانی تمہیں ماریں گے، تم ہندوستانیوں کو مارو گے. اب یہ کیا ضرورت ہے مارنے کی، ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑوں سے کیا بحث ہے، لہذا کام کریں وہ، لیکن ان کی جو ملائی ہے وہ ساری ہم کھینچ لیں گے سود کے ذریعے سے. اللہ خیر کام وہ کریں، گوئم سے وہ حیوانات ہیں، ان حیوانات کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کا معاشی مفاد ہم حاصل کریں گے. یہ ہے سارا پروگرام کہ جو چل رہا ہے، اور یہ سب ایک ایک قدم کر کے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ یہاں جو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کا معاملہ ہے، اور جیسے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو یعنی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور اسرائیل کو ایک اپنا وہاں ایک قلعہ کے طور پر وہاں اپنا جمانا چاہتا ہے، کیا اس طرح جنوبی ایشیا میں بھی یہاں ہندوستان کو وہی صورتحال دینا چاہتا ہے جو اس نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو دی ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ پچھلی صدی میں کولڈ وار جو تھی اس کا ہدف تھا کنٹینمنٹ آف رشیا یا کنٹینمنٹ آف USSR. اب ان کا جو ہدف ہے کنٹینمنٹ آف چائنا ہے. اگر خوف ہے تو چائنا سے ہے صرف، لہذا اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ جو ہے بد مقابل کے طور پر یہ بھارت کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اور چونکہ اب سرکل جو ہے ادھر سے افغانستان، ادھر سے وہ ریاستیں جو ہیں ازبکستان وغیرہ، قازقستان، یہ سب امریکن انفلوئنس میں آ چکا، ادھر انڈیا آ گیا، درمیان میں صرف پاکستان ہے. یا تو پاکستان سر جھکا کر اور بھارت کی منڈی بن جائے اور اس کا سیٹلائٹ بن جائے، تب تو ٹھیک ہے، رہے ایک ملک رہے، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ مراعات بھی دے دیں گے، کچھ نہ کچھ پانی بھی ہمارا شاید اور چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تم ہماری منڈی ہو اور تمہاری کوئی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، سر جھکا دو. جیسے نیپال ہے تو نیپال کو 10 سے ضرب دے لو، تمہارا رقبہ 10 گنا ہے بس، لیکن اس سے زیادہ سٹیٹس نہیں. اگر پاکستان اس میں، جس کا کہ مجھے ہے گمان کہ شاید اس میں جو اندر چھپا ہوا کمانڈو ہے مشرف میں، ایک حد ہوتی ہے آخر ایک دیوار سے لگنے کی، ایک وقت پہ آ کر جو ہے وہ پھر ریٹیلیٹ کرتا ہے. تو اگر یہ ریٹیلیٹ کیے اس نے، جیسے کہ بش کے دورے کے فوراً بعد یہ چائنا گیا تھا اور بتا بھی دیا تھا میں بھی چائنا ہو کے آیا ہوں، اگر اس نے اس طرح کی کوئی کوشش کی تو پھر کرنچ، بگ کرنچ فرام بوتھ سائڈز آئے گا. کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری نیوکلیئر پاور کو امریکہ نیوٹرلائز کر دے گا. کوئی ہمارا سارا جو ہے، اگر جو ہمارا جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم سے جام کر دے، کیا کرے گا آپ کا نیوکلیئر؟ آخر بٹن دبائیں گے تو نیوکلیئر چلے گا، بٹن سے کچھ ہوتا ہی نہیں. جو صدام کے ساتھ کیا تھا، جو پہلی جنگ تھی، وہ سارا کا سارا کمیونیکیشن ختم. اب اس کا جہاز تو اڑ ہی نہیں سکتا. تو سارا جو ہے، کوئی ایک چیز آج کل تو یہ کہ بجلی ختم کر دیں پورا کا پورا ملک جو ہے اس کا کیا حشر ہو جائے گا.